بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ایک تو تحریک انصاف کی پالیسی میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی معاملات جو ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں، اور اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ حکومت واقعی الیکشن کروانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اور عمران خان نے بھی اس حوالے سے بڑی مؤثر حکمت عملی بنائی ہے. لیکن پہلے تو ہم بتائیں آپ کو کہ کیا تحریک انصاف اب سوچ رہی ہے. ایک تو تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ وہ فوری طور پہ پارلیمنٹ میں واپس جائے. جن لوگوں کے استعفے منظور نہیں ہوئے، جو عدالت نے 43 اراکین ہیں جن کے استعفوں کا نوٹیفکیشن معطل کیا، ان کو واپس بھیجا جائے اور راضہ ریاض کی وہاں سے چھٹی کروا دی جائے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی کارکردگی اور اس کا کردار جو ہے مؤثر ہو جائے، اور آئندہ نگران سیٹ اپ میں بھی مؤثر ہو جائے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی اہم جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کو جو نکالا گیا تھا 2018 میں، وہ غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا تھا اور میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ناظرین، مصدقہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر یہ سوچ جو ہے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، چونکہ عمران خان کے بھی ذہن میں اب یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو سکتی ہے، چونکہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے تو اتنا برا بھلا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا جتنا مسلم لیگ نون نے کہا تھا، اور اگر مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا یہ بیان آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے نواز شریف کے حق میں کہا ہے کہ ان کو نکالا جانا بڑی زیادتی تھی. اور پھر اس سے ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جناب فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا تھا. فواد چودھری کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے بعد جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہی عوام کی چوائس ہیں. اور اس سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں تو فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک دلیر لیڈر ہیں، انہوں نے مشکلات کا جو ہے وہ بڑا دلیری سے مقابلہ کیا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ سیاسی طور پہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے پتے کھیل رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف الیکشن کروانے کے حوالے سے اپنا پریشر بڑھانے کے لیے صدر پاکستان جناب عارف علوی نے بھی خط لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو. ان کو کہا ہے کہ آئین سے باہر نہ جایا جائے، آئین میں جو کچھ طے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگی ہیں کہ آئین سے انحراف نہ کیا جائے، آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کروایا جائے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر جو ہے وہ اس میں پیش ہیں، اور شاہد خاقان عباسی کا بھی یہی موقف نظر آتا ہے کہ آئین سے انحراف نہ کیا جائے. چونکہ مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آج اگر معیشت کو بہانہ بنا کر یا دہشت گردی کو بہانہ بنا کر یا مردم شماری کو بہانہ بنا کر الیکشن سے انحراف کیا جائے گا تو آنے والے وقت میں یہی کوئی دوسری حکومت پھر موقف لے گی، اور آئین سے انحراف جو ہے وہ ہماری روایات کا حصہ بن جائے گا. لہٰذا مسلم لیگ نون کے اندر ایک دھڑا واضح ہے جو اپنی قیادت پہ زور ڈال رہا ہے کہ آئین سے نہ ہٹا جائے بلکہ الیکشن کی طرف جایا جائے. ویسے بھی جو بندہ مصیبت سے ڈرتا ہے مصیبت اس کو نگل جاتی ہے. لہٰذا اس وقت پی ڈی ایم کو تو بظاہر الیکشن مصیبت نظر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ گھبرا کے جو ہے وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں بھی جو سماعت ہوئی، اگرچہ وہ سماعت ہوئی ہے عمران خان کی طرف سے جو نیب ترامیم میں کے خلاف جو درخواستیں دائر کی ہیں اس کی سماعت ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس پہ اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی سوچ تبدیل ہوئی ہے اور وہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. اور پہلے بھی سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں جا کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نومبر میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم ہر وقت الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب معاملہ دوسرا ہے. چونکہ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بہانہ نہیں، کئی بہانے جو ہیں وہ گھڑے جا رہے ہیں. نمبر 1 پہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے مردم شماری ہوگی، پھر حلقہ بندیاں ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا. جبکہ گورنر پنجاب اور گورنر سرحد کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ جی ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، ملک کے معاملات جو ہیں وہ بدامنی کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا ایسے حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو ناظرین، جس حالات میں پاکستان جن حالات کے دو چار ہے، ایسے حالات تو ہمیشہ رہے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی سب کچھ ٹھیک ہو. پاکستان کی معیشت کو اسی طرح جھٹکے لگتے رہتے ہیں،
پاکستان میں بدامنی جو ہے وہ اسی طرح پلتی پھولتی رہتی ہے اور پاکستان کے سیاسی مسائل بھی اسی طرح رہتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، چاہے جائے کہ ڈکٹیٹرشپ نہ ہو۔ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ آگے پیچھے معاملات کو کرتی رہتی ہے، کبھی غیر جماعتی انتخابات کروا دیتی ہے یا پھر اپنی مرضی سے 3 سال سپریم کورٹ سے لے کے پھر الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے صورتحال ڈکٹیٹرشپ تو کر سکتی ہے، لیکن ملک میں ایک جمہوری حکومت، بے شک یہ نام نہاد جمہوری حکومت ہی ہو، لیکن ملک میں اگر جمہوری حکومت موجود ہو اور پھر بھی الیکشن کے لیے ٹال مٹول سے کام لیا جائے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، بلکہ نواز شریف کو، مریم بی بی کو اس حوالے سے جرأت مندانہ موقف اختیار کرنا چاہیے کہ الیکشن کے لیے فوری طور پہ الیکشن میں جانا ضروری ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ڈھول بجا رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا کامیاب ہونا کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا ایک بوجھ لاد دیا جائے گا، پٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مہنگی نہ ہو، کھانے پینے کی اشیاء، دالیں مہنگی ہو جائیں گی، پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور پورے ملک میں ایک ہوا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے کہ جی پٹرول شارٹ ہے، پٹرول شارٹ ہے، حالانکہ پٹرول کی مناپلی بنائی ہوئی ہے پٹرولیم مصنوعات کا جو کاروبار کرتے ہیں۔ کل بھی 64 لاکھ جو ہے مظفر گڑھ میں 64 لاکھ لیٹر پٹرول اور ڈیزل برآمد کیا گیا ہے جو ذخیرہ کیا گیا تھا، کیونکہ عام خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں 300 یا 310 روپے لیٹر تک تیل چلا جائے گا، لہذا ذخیرہ اندوز مافیا جو ہے وہ اس کو چھپائے بیٹھا ہے تاکہ وقت آنے پہ اس کو مارکیٹ میں لائے اور کروڑوں اربوں روپیہ کما لے۔ تو یہ حاکم وقت کا کمال ہے۔ محسن نقوی کو چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف کو چاہیے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، جو چیزیں انہوں نے چھپا کے رکھی ان کے خلاف ایکشن کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی، اس کے اوپر حکومت بظاہر بڑی خوش دکھائی دیتی ہے، لیکن حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اس میں عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا سوائے اس کے کہ وہ ہمیں اور قرضہ دیں گے اور اس قرضے کے اوپر سود ہمارے اوپر اور بڑھے گا اور اس قرضے کی مد میں عوام کے اوپر بوجھ اور پڑے گا۔ عوام جو پہلے ہی بیچارے لاچار ہیں، عوام جو پہلے ہی بے پاس ہیں، ان کو اور مصیبت دیکھنا پڑے گی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ حکومت نے عوام کو مہنگائی تو دن بدن جو ہے وہ تحفہ دے رہی ہے، حکومت مہنگائی میں کئی 100% اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کا سوچا جا رہا ہے، پھر ساتھ ہی یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جناب جو پینشن ہے وہ ادا نہ کی جائے، اس کو روک لیا جائے، اور پھر جو عام آدمی ہے، جو مزدور ہے، اس کی اجرت کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ جس نے روزانہ مزدوری کرنی ہے اور پھر روزانہ کی گزر بسر کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو حکومتیں سوچتی ہیں، لیکن ہماری حکومت کی اس وقت 2 سوچیں کلیئر ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، عوام جائے بھاڑ میں، عوام کے اوپر ٹیکس ہم لاد دیں گے۔ دوسری، الیکشن جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت ملتوی ہو جائیں، چاہے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کی سوچ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن کیسے کیا جانا ہے، عمران خان کو نااہل کیسے کرنا ہے، عمران خان کے ساتھیوں کو کیسے گرفتار کرنا ہے۔ حالانکہ حکومت کو بھی مشورے دیے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر نااہل کر بھی دیں گے تو نااہل عمران جو ہے وہ موجودہ عمران سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران پہلے ہی عوام کی بہت زیادہ ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے، اسی وجہ سے پی ڈی ایم 13 جماعتیں جو ہیں وہ مل کے اس دور سے باہر ہونا چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہو، باقی جو مرضی ہو جائے، بے شک ضیاء الحق آ جائے دوبارہ، جناب پرویز مشرف آ جائے، عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آ جائیں، لیکن الیکشن نہ ہو۔ چونکہ الیکشن ہوئے تو عمران خان کا جو ایجنڈا ہے، عمران خان کا جو منشور ہے کہ پاکستان کو ہم نے سنوارنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے، سپریم کورٹ نے بھی آج کہا ہے کہ کرپشن پہلے دن سے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو آخر اس مرض کا کوئی علاج تو ہونا ہے اور کسی نے تو کرنا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ اس مرض کا علاج نہ کیا جائے، بلکہ اس مرض کو برقرار رکھا جائے اور عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ عوام کو چونکہ روزانہ کی بنیاد پر مسائل عوام کے بڑھتے جا رہے ہیں، عوام کے لیے روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے، عوام کے لیے روزگار کا بھی مسئلہ ہے، عوام کے لیے بدامنی بھی مسئلہ ہے، عوام کے لیے صحت کا بھی مسئلہ ہے، عوام کے لیے تعلیم کا بھی مسئلہ ہے۔ سارے مسائل عوام کے لیے ہیں، حکمرانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اب ماشاءاللہ ہماری وفاقی حکومت دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہمارے وفاقی وزراء اور مشیر ہیں ان کی تعداد 100 ہونے والی ہے، اور اس پہ پورے ملک کا جو سوشل میڈیا وہ تو بول رہا ہے، لیکن قومی میڈیا اس پہ خاموش ہے۔ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں
کہ ان کی تو مرات بھی بڑھ رہی ہیں, ان کی جو پروٹوکول ڈیوٹی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن دوسری طرف عوام جو ہے وہ بالکل جو ہے لبے گور ہو گئے ہیں. اس کا کسی کو پرواہ نہیں. جناب وزیر اعظم صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ میں عوام کے لیے اپنے کپڑے بیچ دوں گا. اور بھائی جان کپڑے آپ کے کوئی اربوں ڈالر کے تھوڑی بکیں گے, آپ کو یہ رونالڈو تھوڑی ہیں کہ آپ کا جناب علی فٹ بال کروڑوں میں بک جائے گا یا آپ کی شرٹ کروڑوں میں بک جائے گی. لہٰذا عملی اقدامات کی ضرورت ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے, جو کہ نہیں مل سکتا, چونکہ اب تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ باندھ کے, گھٹنے ٹیک کے, لکیریں نکال کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. آئی ایم ایف نے جو کہا تھا ہم نے وہ مان لیا ہے. لہٰذا اب ماننے کے بعد ہم نے سگنیچر جو کرنے ہیں, اس کے بعد ہم نے وہ سب کچھ کرنا ہے. بے شک عوام کا سانس آئے نہ آئے, ان کی نبض چلے نہ چلے, کوئی خون کا قطرہ عوام کے اندر رہے نہ رہے. آپ یہ دیکھیں, ظلم تو یہ ہے کہ عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ لادنے جا رہے ہیں. دوسری طرف اسلام آباد میں جو احساس پروگرام کے ساتھ عوام کو ریڑیاں دی گئی تھیں, مزدوروں کو ریڑیاں دی گئی تھیں, وہ صرف عمران خان کی نفرت کی وجہ سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا, ساری کی ساری مسمار کر دی گئی. بجائے اس کے کہ اگر آپ کسی کو روزگار نہیں دے سکتے تو جن کا روزگار ہے وہ تو نہ چھینا جائے. تو لہٰذا تو ناظرین یہ تو حکومتی سوچ ہے. دوسری طرف عمران خان کے اندر بھی یہ سوچ اب لچک پیدا ہونی شروع ہوئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ عمران خان جو ہے کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, جب اسی نے عصر کے وقت روزہ توڑ کے ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لی جو صبح شام اس کو گالیاں دیتے تھے, تو عمران خان کو پھر کیا پرواہ ہے کہ عمران خان نے بھی, عمران خان کے جو نائب ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وہی ایکشن ریپلے ہوگا جو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے, ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بناتے رہے, پھر مساق جمہوریت کر لیا. تو اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں ضرور غور کرے کہ اگر ان کی نواز شریف کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو عمران خان بھی پلٹا کھا سکتا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.